السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ تفسیر میں ہم نے کل سورۃ القیامہ کی آخری آیات لی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں کہ جب پہنچ جائے گی روح تراقی تک، یعنی گلے تک یا ہنسلی تک، وقیل، اور کہا جائے گا، من راق، کون ہے کوئی دم کرنے والا رقیہ سے، یا من راق، کون ہے کہ جو اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے گا۔ اگر پہلا معنی لیتے ہیں تو اس کا معنی کہ اس کے آس پاس، مرنے والے کے آس پاس جو بیٹھے لوگ ہیں، اس کے عزیز و اقارب وہ کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اس کو دم کر کے اس کی جان بچا لے، یا دوسرا اگر معنی لیتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اس کی روح آسمان کی طرف لے کے چڑھے، تو اس کا یہ کلام فرشتوں کا ہے، اور دونوں ہی معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ذکر آتا ہے۔ وظن انہ الفراق، اور آدمی مرنے والے کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اب یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، اور اس کے ہم نے دو معنی کیے تھے۔ پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ لپٹنے کا معنی ایک تو ظاہراً مرنے کے بعد جب انسان کو کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹی ہوتی ہے، لگی ہوتی ہے، اور دوسرا معنی ساق کا معنی شدت اور سختی، کہ سختیاں جمع ہوگی دنیا کی اور آخرت کی، اور کوئی شک نہیں کہ بے دین کے لیے، منافق کے لیے، دنیا پرست کے لیے دنیا چھوڑنا جو ہے کس قدر اس کے لیے تکلیف دہ اور اذیت ناک چیز ہے، کہ جس دنیا کی خاطر ساری زندگی اس کی صرف ہوئی، اور جس دنیا کی بھاگ دوڑ میں اس نے ہر چیز کر دی، تو اس دنیا کو چھوڑنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل چیز ہے۔ اور پھر آخرت کی طرف تیاری نہیں ہے، آخرت کے عذاب بھی اس کو نظر آ رہے ہیں، تو اس آخرت کی طرف جانا، جہنم کے گڑھے کی طرف نکلنا، اس کا دنیا کی لذتوں کو، مزوں کو چھوڑ کر واقعی ہی شدت کا، سختی کا وہ انداز ہے کہ جو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ مرنے والے کے اوپر اس وقت کیا بیتتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف ہی اس دن ہے تیرا جانا، پہنچنا، روانگی ہونا۔ اللہ سے ہٹ کر کسی اور طرف نہیں جائے گا، کسی اپنے عزیز قریب کی طرف نہیں، کسی اپنے پیر ولی کی طرف نہیں، بلکہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے کہ جو حقیقی مالک ہے، حقیقی رب ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق فلا صدق ولا صلی، پھر اللہ نے اس مرنے والے بدبخت کا حال بیان کیا کہ نہ تو اس نے کوئی اللہ کی بات مانی، اللہ کے نبیوں کی بات مانی، نہ ان کی تصدیق کی، اور نہ ہی نماز پڑھی۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ تصدیق میں ایمان کا بیان ہے، اور اس کے بعد نماز کا براہ راست ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلے کسی انسان سے جب مطالبہ کیا جاتا ہے جس چیز کا، وہ نماز ہے۔ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، لیکن اس نے جھٹلایا ایمان لانے کے بجائے، اور نماز پڑھنے کے بجائے اعراض کیا، منہ پھیرا، جس سے پتہ چلا کہ بے نمازی ہی، نماز نہ پڑھنا ہی سب سے بڑا اللہ کے دین سے اعراض ہے، اللہ سے منہ پھیرنے کا انداز ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور بات صرف جھٹلانے پر، ایمان نہ لانے پر اور دین سے اعراض کرنے پر نہیں، بلکہ اس پر مزید تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے اس کو۔ تمہارے اللہ تعالیٰ پھر گیا اپنے گھر والوں کی طرف، گھر والوں کو گیا ان کے پاس، یتمطى، اکڑتا ہوا، اتراتا ہوا۔ اولا لک فاولا، اولا لک، یہی تیرے لیے زیادہ لائق ہے، فاولا، پس یہی لائق ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے یہی زیادہ لائق ہے، اور تو بھی اسی کے لائق ہے۔ کیا لائق ہے؟ کہ تیرا اللہ کے دین کو جھٹلانا، دین سے روگردانی کرنا، اور پھر اس پر اکڑنا، یہی تیرے لائق ہے، تو یہی کام کرے۔ کیونکہ جب انسان دین سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو پھر اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اکڑنا، تکبر کرنا، حق کے مقابلے میں اکڑنا، اللہ کے مقابلے میں اکڑنا، بلکہ اللہ ماتا ہے کہ تیرے لیے یہی لائق ہے، تو یہی کام کرے۔
ایحسب الانسان ان یترک سدی، لیکن یہ کرنے والا، اکڑنے والا، بے دینی اختیار کرنے والا، دین سے روگردانی کرنے والا کیا سمجھتا ہے ان یترک سدی، کہ اس کو ایسے ہی بغیر کسی ذمہ داری کے، بغیر کسی پوچھ گچھ کے، حساب کتاب کے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور سدا کا معنی ہم نے بیان کیا تھا کہ ایسے اونٹوں کو کہتے ہیں کہ جن کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہو، کھلے چھوڑ دیا گیا ہو، جن کو کوئی چلانے والا، کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ انسان بھی سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی غیر ذمہ دار بنا کر جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرح دنیا میں چھوڑ دیا گیا ہے، نہ اس کو کوئی حکم دیا جائے، نہ اس کو کس چیز کے منع کیا جائے، نہ اس پر کوئی پابندی ہو، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اخلاقی ضابطہ اس طرح کی چیز ہو، بلکہ جو بدماشی، جو بدکاری، جو منمانی کرتا چلا جائے، اور پھر آگے بھی اس کو کوئی پوچھنے والا، کوئی حساب کتاب لینے والا نہ ہو۔ ہم معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی جانور نہیں ہو، بلکہ انسان ہو کہ جس کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا ایحسب الانسان، انسان کے اس لیے ذکر کیا کہ تم انسان ہو، جانور نہیں ہو، کہ جن جانوروں کو غیر ذمہ دار بنایا گیا ہے اور ان کو زندگی دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وہ کھاتے پیتے مر جاتے ہیں، نہ ان کا کوئی ذمہ داری ہے، نہ کوئی ان کا حساب کتاب ہے۔ تو انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس اکڑنے والے انسان کی بدبختی کا بیان کرتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح کہ تو ہے کیا، تیری اصلیت کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ کہ ایک پانی کا قطرہ کہ جس سے اللہ نے تجھے پھر خون جمع ہوا بنایا، پھر اس سے تم کو انسان بنا دیا۔ تو اصلیت تو تیری یہ ہے کہ گھٹیا پانی سے تو پیدا ہوتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے اکڑتا ہے۔ ایک طرف اس انسان کی اکڑ کا، اس کی اس قباحت کا بیان کیا، اور دوسری طرف اللہ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا کہ وہ اللہ جو تم کو پانی کے قطرے سے ایک صحیح سلامت تندرست اور قوت طاقت رکھنے والا ایک انسان بنا سکتا ہے، وہ اللہ تم کو مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ما علم یکن نطفۃ، کیا نہیں تھا یہ ایک پانی کا قطرہ، من منی یمنی، ایک منی کا جو ٹپکائی جائے، ثم کان علقۃ، پھر جمع ہوا خون تھا، یعنی وہ قطرہ جو ہے جمع خون بنتا ہے۔ فخلق، پس اللہ نے اس کو تخلیق کیا، اس کو پیدا کیا، پیدا کرنے سے مراد اس میں شکل و صورت بنائی، اس میں اعضاء پیدا کیے، فسوا، اور تندرست صحیح سلامت بنا دیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پانی کو اس قطرے سے اللہ نے دو جوڑے بنا دیے، نر اور مادہ کے۔ الیس ذلک بقادر، کیا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری طرح قدرت رکھنے والا، علی ان یحیی الموتى، اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں۔ اس کے بعد ہم سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ هل أتى، کیا آیا ہے انسان پر، علی الانسان، انسان پر، حین، ایک وقت، من الدہر، زمانے میں سے، لم یکن، کہ نہیں تھا یہ، لم یکن نہیں تھا یہ انسان، شیئا مذکورا، کوئی ایسی چیز جس کا ذکر کیا جائے۔ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، ایسے قطرے سے، امشاجن، جو ملا جلا ہے، نبتلیہ، اس لیے تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا، دیکھنے والا۔
انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے ہدیناہ اس کی رہنمائی کی، اس کو دکھا دیا، السبیل رستہ یعنی صحیح رستہ، اما شاکرن اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ یا تو شکر گزار ہوتا ہے، و اما کفورا یا کہ ناشکرا کافر ہوتا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، سلاسل زنجیریں تیار کی ہیں ان کو جکڑنے کے لیے، و اغلالاً اور غل تیار کیے ہیں یعنی طوق جو ان کو پہنائے جائیں گے، و سعیرا اور بھڑکتی آگ تیار کی ہے۔ ان الابرار بے شک نیک لوگ، یشربون من کأس پئیں گے ایسے جام سے، کان مزاجها کافورا کہ جس کا مزاج یعنی جس میں ملاوٹ ہوگی کس کی، کافور کی، عینن وہ کافور کیا ہے، وہ ایسا چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ کہ جس سے پیتے ہوں گے اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا وہ اس کو جہاں سے چاہے اس کو پھاڑ لیں گے، بہا لیں گے۔ سورۃ الانسان کی آیت نمبر 1 سے 6 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الانسان بھی ہے جس کا نام، اور سورۃ الدہر بھی ہے۔ ہمارے اکثر پاک و ہندوستان کے قرآنوں میں اس کا سورۃ الدہر کے نام سے لکھا ہوتا ہے، اور جبکہ عرب ملکوں میں اس کو ان قرآنوں کے اندر عام طور پر سورۃ الانسان کا نام دیا جاتا ہے، اور دونوں ہی نام معروف ہیں۔ اور اسی طرح اس کا نام سورۃ هل اتی علی الانسان کے نام سے بھی اس کے جو شروع کے الفاظ ہیں اس کو یہ بھی نام دیا گیا ہے۔ اور اس سورت کے حوالے سے اس کی فضیلت یا اس کی اہمیت کی جو کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ آپ فجر کی نماز میں جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ الف لام میم تنزیل پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الانسان یا سورۃ هل اتی علی الانسان یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا عموماً پڑھنے کا، یعنی کانہ یقرأ کے معنی کہ اکثر و بیشتر بلکہ ہمیشہ پڑھنے کا انداز ہے۔ ہم ممکن ہے کبھی آپ نے اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری صورتیں پڑھ لی ہوں، لیکن کانا کا لفظ معنی دیتا ہے کہ آپ اس چیز پر جاری ساری رہے ہیں کہ فجر کی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں جو ہے سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کی تلاوت کرتے تھے، اور یہی سنت ہے کہ جس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ان دونوں صورتوں کے فجر کی نماز میں پڑھے جانے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کم از کم اتنی لمبی ہوتی تھی، اگرچہ اس سے بھی زیادہ لمبی ہوتی، لیکن کم از کم یہ لمبی ہونے کا جو انداز ہم کو ملتا ہے اور جو عموماً آپ پڑھا کرتے۔ اور اگر آج بعض لوگ ان دونوں صورتوں کو پڑھا جانا فجر کی نماز میں اس کو مشکل سمجھتے ہیں، تو ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت کو مشکل سمجھ رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس طرح کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ ہلکی پھلکی نماز مکمل اور کامل ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، کہ آپ کی نماز کامل مکمل بھی ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ہوتی، تخفیف اس میں ہوتی، اور اسی تخفیف کا آپ حکم بھی دیتے، اور جس سے ہمیں ایک بہت اہم بات کا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں جو ہلکا پھلکا ہونا، نماز کی تخفیف ہونا، اس میں لوگوں کے مزاج نہیں ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، بلکہ اس میں تخفیف ہونے کا جو اصل معیار ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ آپ نے اگر کوئی صورت پڑھی ہے کسی نماز میں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اس صورت کو پڑھنا ہی تخفیف ہے، یہی نرمی ہے، یہی ہلکا پھلکا ہونا ہے، نہ کہ لوگوں کے مزاجوں کو دیکھا جائے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اور آج جب لوگوں کے مزاجوں کو دیکھا گیا ہے تو اس وجہ سے اکثر و بیشتر ان دونوں صورتوں کا پڑھنا فجر کی نماز میں جمعہ کے دن اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ لوگوں کو بھاری لگتی ہیں، لوگوں کو لمبی لگتی ہیں، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے باقاعدگی سے۔ تو اس صورت کے حوالے سے مکی ہے یا مدنی ہے؟ صورت مکی ہے، تقریباً جمہور مفسرین کا یہی قول ہے، ہاں الا یہ کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس میں چند آیتیں مدنی ہیں، لیکن ان کے بھی مدنی ہونے کی ہمارے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور صورت کا موضوع بھی بتاتا ہے کہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ جہاں تک اس کے موضوعات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے صورت کا آغاز کیا انسان کی اصلیت کے حوالے سے، کہ انسان اپنا وقت وہ یاد کرے کہ جب کہ اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، کوئی وجود ہی نہیں تھا کائنات میں،
اور پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا اور بنایا، اس کو قوت صلاحیتیں عطا کی، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ یہ انسان جو آج مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اس تصور کو جھٹلاتا ہے کہ کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اپنے اس وقت کو یاد کرے کہ جب کہ اس کا کائنات میں کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اس انسان کا کوئی کائنات میں نام و نشان نہ تھا، سبھی انسانوں کے حوالے سے ہے، چاہے کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، جتنے بھی انسان ہیں سبھی انسان ایسا وقت گزرا ہے کہ اس کائنات میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور ان انسانوں میں سے کون ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے کوئی انسان ہونے کا انکار کرتا ہے کہ آپ انسان نہیں بلکہ اللہ ہے، رب ہے، نعوذ باللہ، تو وہ الگ سے اس کا کفر شرک وہ جانے، لیکن اہل حق کا صحابہ کے دور سے لے کر آپ کے زمانے سے لے کر آج تک اس پر اتفاق چلایا ہے، اور قرآن و سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور اگر آپ انسان تھے تو اس کا معنی پھر کیا ہے کہ آپ بھی انہی انسانوں میں سے تھے کہ جن کا ایک وقت تھا کہ ان کا آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، آپ کا کوئی ذکر نہ تھا۔ تو اس سے ہمیں ان جھوٹوں کا پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کے متعلق کہے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کا نور پیدا کیا، وہ اگرچہ ایک حدیث کے انداز سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن حدیث جھوٹی ہے، مکذوب ہے، موضوع حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ بھی انسان ہیں، تو انسان کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایسا بھی وقت اس زمانے میں گزرا ہے کائنات کے زمانوں میں سے کہ جب انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو بات کر رہے تھے کہ سورت کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اور پھر اس انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بیان کیا کہ مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے جو وسائل ہیں ان کا بیان کیا کہ وہ مقصد کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس مقصد کو پانے والوں کا تفصیل سے ذکر کیا کہ اس مقصد کو حاصل جو کر لیتے ہیں، جو زندگی کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، ان کے لیے کیا کچھ ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کے کردار کیا ہیں، اور ان کو انعامات کیا ملنے والے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل صرف ایک آیت میں اس مقصد کو نہ جاننے والے اور اس سے اعراض روگردانی کرنے والوں کا بیان کیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا اور وہ کون لوگ ہیں۔ یہ ہے جو اس سورت کا عموماً موضوع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، نیک متقی لوگوں کی ان کے اعمال و کردار کا بیان بھی کیا کچھ حد تک، اسی حد تک، اور پھر ان کے لیے اللہ نے جو جنتوں میں نعمتیں تیار کی ہیں اس کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن کے نزول کا ذکر کیا کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر ایسا ایسا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اور خصوصاً آپ کو نہیں بلکہ کافروں کو توجہ دلانا، اور پھر آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کے لائے ہوئے شریعت دین پر، توحید پر ایمان نہیں لاتے، تو آپ پریشان نہ ہو، بلکہ آپ صبر و استقامت سے اپنے کام پر چلتے رہو۔ اور ان لوگوں کا حال بیان کیا کافروں کا کہ یہ لوگ ہیں کہ دنیا پرست ہیں، صرف ان کو دنیا چاہیے، آخرت کا تصور کرنا ان کو مشکل لگتا ہے، لیکن آخرت آ کے رہے گی اور ہم ان کی پکڑ کر کے رہیں گے، اور ان کو اس وقت پتہ چلے گا کہ مقصد ہمارا دنیا میں کیا تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ہیں اس سورت کے اہم ترین موضوعات۔ تو اللہ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر۔ حل کا لفظ کیا کے معنی میں آتا ہے، جو اس کا لفظی معنی ہے، یعنی سوال کے لیے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے حل کا یہاں پر لفظ جو قد کے معنی میں ذکر کیا ہے کہ یقیناً آیا، لیکن ہم کہیں گے کہ جب ایک لفظ جو ہے اس کا صحیح اصل معنی ہی کہیں پر لیا جا سکتا ہو، تو پھر جائز نہیں کہ آدمی اصل معنی سے ہٹ کر اس کو کوئی دوسرا معنی دے کہ جس کی وہاں پر ضرورت بھی نہ ہو۔ ہاں، بعض اوقات سیاق و سباق ایسا ہوتا ہے کہ اصل معنی سے ہٹ کر کسی اور معنی کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ لغت کے لحاظ سے اگر وہ معنی ممکن ہے تو یہ دیا جاتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اگر جو لفظ ہے جو اس کی اصل حقیقت ہے اس کو وہیں پر استعمال کیا جائے۔ تو حل کا لفظ جو ہے یہ کیا کے معنی میں آتا ہے سوال کے لیے، لیکن سوال مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔
کبھی تو سوال ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز پوچھتا ہے معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہے، کیسی چیز ہے، تو اور بعض اوقات آدمی سوال کرتا ہے کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے، کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے، کہ جس طرح عربی میں کہا جاتا ہے هل يستطيع ذلك احد، کیا کوئی یہ کام کر سکتا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کسی چیز کے ناممکن ہونا، اس کو کرنا مشکل ہونا، اس کے بارے میں بعض اوقات انکار کے انداز سے سوال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات انکار کے برعکس کسی چیز کا اقرار اور اس کی تقریر، اس کو ثابت کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، کہ جبکہ جیسے کہ آپ نے کسی کو عزت تکریم دی ہو، تو آپ نے جو اس کو عزت و تکریم دی ہے، اس سے اس کا اقرار کروانے کے لیے کیا کہو گے کہ میں نے تیری عزت نہیں کی، تو کیا میں نے تیری عزت کی ہے؟ تو اس طرح سے یعنی تو سوال جو ہے مختلف انداز سے آتا ہے، اور یہاں پر جو آخری معنی ہے وہ یہی ہے کہ سوال یہاں پر لانے کا مقصد انسان کو اس بات کا اقرار دلانا کہ واقعی اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج جو اللہ کے سامنے اکڑتا پھرتا ہے، اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اور حق کو جھٹلاتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اٹھنے کا تصور نہیں ہے، یہ انسان اکڑنے والا، جھٹلانے والا، بے ایمان، ذرا یہ تو دیکھے اپنے پیچھے جا کر کہ اس کی اصلیت کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کہ اس کا وجود کائنات میں تھا کبھی؟ تو اسے فرمایا حل اتی علی الانسانی، کیا آیا انسان پر حین وقت، دہر زمانہ، اور دونوں لفظوں کے اندر فرق ہے، اگرچہ دونوں کے معنی قریب قریب اس لحاظ سے ہیں کہ دونوں میں وقت کا اور زمانے کا معنی ہے، لیکن دہر کہتے ہیں اس وقت کو، زمانے کو جو لمبا وقت ہو، اس لیے ہم اس کو زمانے کا نام دیتے ہیں، کیونکہ زمانہ کا لفظ عام طور پر لمبے عرصے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حین کا لفظ ایک تھوڑے وقت کے لیے، کہ انسان پر اس دنیا کے کائنات کے لمبے زمانوں میں سے ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، جس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے کب سے کائنات کو بنایا ہوا ہے اور کب سے یہ کائنات چل رہی ہے، اس کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ اس کی مدتیں کیا ہے، اس کی لمبائی کیا ہے، اس کے زمانے کتنے لمبے ہیں، اور ان لمبے زمانوں میں ہی انسان پر بھی ایسا وقت آیا ہے کہ جب یہ اس کا کوئی دنیا میں، کائنات میں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ نام و نشان نہ ہونے کا معنی کہ یہ بھی نہیں جانا جاتا تھا کہ انسان نام کی کوئی چیز بھی ہوگی، اور اسی میں یہ بھی معنی کہ بذات خود ہر انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہاں، آدم تو پیدا ہو گئے، آدم کی اولاد تو چل پڑی، لیکن ہم کہاں پر تھے آج کے زمانے میں، اس دنیا میں زمین پر رہنے بسنے والے ہم کہاں پر تھے کہ ہمارا کوئی وہاں پر وجود تھا، کوئی ذکر تھا کہ فلاں نام کا آدمی فلاں وقت میں، فلاں زمانے میں، فلاں جگہ پر ہوگا؟ تو یہ سارے معنی اس میں شامل ہیں کہ بذات خود اصل انسان کی نوع انسانیت پوری کی پوری ہی کبھی ایسا وقت تھا کہ اس کا کوئی نام و نشان کائنات میں نہ تھا، کوئی کو جانتا بھی نہ تھا کہ انسان نام کی کوئی چیز ہوگی، اور پھر یہ بھی کہ ہر انسان جو آ رہا ہے دنیا کے اندر، اس کے آنے سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہ تھا کہ اس طرح کا انسان دنیا میں کو آئے گا۔ اور ذکر نہ ہونے کا معنی یہ ذکر جو بندوں کے اندر ہے، مخلوقات کے اندر ہے۔ ہاں، اللہ کی تقدیر میں تو ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے اس کو کہا کہ لکھ دے، تو قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ میں کہ وہ کچھ لکھ دے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی تقدیر کے، اللہ کے علم کے اندر تو سارا کچھ ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، اور جو قیامت تک اور اس کے بعد بھی ہونے والا ہے۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے مخلوقات کے علم کے اعتبار سے، ان کے ہاں ذکر کے اعتبار سے، کہ انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب کوئی اس کا نام و نشان نہ تھا۔ اور قرآن کریم میں اس چیز کو اللہ نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ انسان آخر کو جھٹلانے والا کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا، کیا مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، اللہ ماتا ہے کیا یہ انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، کہ ہم ہیں جنہوں نے اس کو پہلے سے پیدا کیا ہے،
ولم یکو شیئا، جبکہ اس کا کوئی نام و نشان، کوئی چیز نہ تھا۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر کیا، جب ان کو بیٹے کی خوشخبری بشارت دی تو انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہے، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو وہاں پر بھی فرشتے نے اس کو کہا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا جبکہ تو تیرا علم و نشان نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے پیدا ہونے کا ذکر فرماتا ہے کہ پہلے ایسا وقت گزرا ہے کہ جب کہ اس کا نام و نشان نہ تھا، اس کے بعد ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی۔ تو انا خلقنا الانسان، یہ بھی تاکید اس بات کی کہ انسان اللہ کی طرف سے پیدا شدہ ہے، اور اللہ نے اس کو پیدا ہی انسان کیا ہے، اور بندر و خنزیروں کی نسل کی طرح نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ انسان اصل بندر تھا، اس کے بعد ایسا ایسا انسان بنا۔ ہم کہیں گے تم بندر ہوگے اور تمہاری نسل بندروں سے ہوگی، لیکن اللہ کے فضل توفیق سے اہل ایمان جو ہیں ان کو اللہ نے پیدا ہی انسان کیا ہے، اور اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھ سے اللہ نے بنایا ہے، ہاتھ سے بنا کر اپنی طرف سے اس میں روح ڈالی ہے، فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا ہے، اور اس انداز سے ان کو عزت و تکریم دی ہے ایک انسان ہونے کے ناطے سے۔ تو اس لیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا خود انسان کو، اور جب پیدا کیا اس وقت ہی اس کو انسان ہی پیدا کیا ہے۔ انا خلقنا الانسان، کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ، ایسے قطرے سے، امشاج، امشاج کا لفظ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کے مکس ہونے سے، ملے ہونے سے، کہ وہ قطرہ جو ملا ہوتا ہے ملے جلے قطرے سے، ملے جلے نطفے سے، اور ملا جلا ہونے کا معنی کہ جو مرد عورت نر مادہ کا جو ہے وہ قطرہ مل کے یہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الرجل غلیظ ابیض وماء المرأة رقیق اصفر، کہ مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے، عورت کا پانی کیسا ہوتا ہے، کہ مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے، جبکہ عورت کا زرد اور باریک پتلا ہوتا ہے۔ ان میں سے جو سبقت کر جائے، جو اوپر آ جائے، اسی سے پھر مشابہت ہوتی ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ یہ ہے اصل انسان کی تخلیق جہاں سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس میں کیا قدرت کا پہلو ہے کہ وہ معمولی سا، یعنی کہ جس کو جراثیم کا نام دیا جاتا ہے، جرثومہ سا، کہ جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا بلکہ بڑی طاقتور قسم کی خوردبینوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے، ہاں اس چیز سے انسان کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے۔ تو انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ امشاج، ایسے نطفے قطرے سے جو مکس و ملا جلا ہو۔ کس لیے پیدا کیا؟ آگے پیدا کرنے کا مقصد بیان کر دیا۔ نبتلیہ، ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے انسان کا پیدا ہونے کا مقصد، کہ دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور یہ امتحان مختلف طریقوں سے ہے۔ دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تم کو کس لیے پیدا کیا، موت زندگی کا سلسلہ کس لیے رکھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے، تاکہ آزمائش کرے تمہاری کہ تم میں سے کون ہے جو عمل کرنے میں بہتر ہے۔ تو یہ ہے زندگی موت کا اصل فلسفہ، اصل اس کا مقصد، اور یہ ہے انسان کا دنیا میں آنے کا اصل مقصد، کہ اس کی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور یہ امتحان اس کے مختلف پرچے، اس کے مختلف پیپر ہیں جو انسان دنیا بھر میں دیتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اس کو قوت صلاحیتیں ایک الگ سے پیپر ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے، یہ پیپر کیسے حل کرتا ہے۔ اس کو ملے ہوئے مال و دولت، اس کو ملی ہوئی منصب عہدے، اس کے لوگوں کے ساتھ تعلق واسطے، اور اس کی زندگی کے جو بھی مراحل ہیں، یہ سبھی کے سبھی مختلف اس کے پرچے ہیں، پیپر ہیں کہ جو اس امتحان کے وقت میں حل کرتا ہوا جا رہا ہے۔ ہاں وہ حل کیسے ہو رہے ہیں آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس لیے انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا کہ انسان کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نہ تو دنیا کی زندگی کو عذاب ہے، جیسے کہ راہبوں کا، عیسائیوں کے درویشوں کا نظریہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دنیا جو ہے دار عذاب ہے، کہ جہاں پر انسان عذاب پاتا ہے، اذیتیں پاتا ہے۔ کوئی شک نہیں اذیتیں ہوتی ہیں، لیکن ان اذیتوں کے ساتھ ساتھ
خوشیاں بھی ہیں اور سعادتیں بھی ہیں، اور نہ ہی دنیا جو ہے وہ کوئی دار جزا ہے کہ جس میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو یہیں پر مل جائے۔ ہاں، کسی حد تک کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بندوں کو سزا دیتا بھی ہے، کوئی جزا بھی دیتا ہے، لیکن اصل جزا سزا دنیا میں نہیں، اصل جزا سزا آخرت میں ہے۔ اور نہ ہی یہ دنیا کوئی چراگاہ ہے اور تفریح گاہ ہے کہ جس طرح دنیا کے مادہ پرستوں کا حال ہے کہ دنیا ہی کو ہر چیز سمجھ کر اسی پر جو ہے وہ جم کر بیٹھ گئے، اسی پر ریجھ کر بیٹھ گئے، اور اسی کے لیے ساری ان کی سوچیں فکریں، ہر طرح کی کوششیں محنتیں ہو گئیں۔ تو دنیا نہ کوئی تفریح گاہ ہے اور نہ ہی کوئی سیرگاہ ہے کہ جہاں پر صرف مزے لو اور مزے اڑاؤ اور جاؤ اور بات ختم ہو جائے، بلکہ دنیا جو ہے وہ امتحان گاہ ہے کہ جس کے مختلف پرچے پیپر ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں اس کو حل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس مایا کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیوں کیا؟ نبتلی ہی، ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ آزمائش کرنے کے لیے آگے ذکر آتا ہے کہ آزمائش کیسی ہوتی ہے۔ ہاں، آزمائش کرنے کے لیے کیا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور فا کا لفظ جو ہے ہمیشہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں فاء التعقیب، تعقیب کے معنی کہ پہلے لفظ کو یا پہلے جملے کو اگلے جملے کے ساتھ ملانے کے لیے، کہ اس کو ہم نے بنا دیا سمیعًا بصیرا، سننے والا دیکھنے والا۔ اب سننے دیکھنے کو تو جانور بھی سنتا دیکھتا ہے، جانور بھی اس کو بھی آواز دو تو وہ بھی سنے گا آپ کی بات کو، اگرچہ اس کو سمجھ نہ بھی آئے، اور دیکھنے کو بھی دیکھتا ہے۔ لیکن انسان کے سننے دیکھنے میں اور جانور کے سننے دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ ہاں، فرق یہ ہے کہ جانور کا سننا دیکھنا وہ صرف اس کی حیوانیت کے انداز سے ہے، اس کا جو حیوانی مادہ ہے، صرف اس کی جو دنیا کی غرض مقصد ہے، صرف اس لحاظ سے ہے کہ وہ ہرا چارہ سبز چارہ دیکھتا ہے، اس طرف آگے بڑھتا ہے، کو آواز سنتا ہے، آواز میں بعض اوقات اس کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، تو بعض اوقات اس سے بھاگتا ہے، بعض اوقات اس کے بڑھتا ہے۔ تو اس جانور کا جو ہے وہ آواز کا سننا یا دیکھنا وہ صرف اس کی حیوانیت کے طور پر ہے، اس کے پیچھے کوئی سوچ فکر نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے اس کو۔ اور اسی لیے اللہ نے کافروں کو مثال دی ہے، ان کی کافروں کی مثال کیسی ہے؟ ان بھیڑ بکریوں کی ہے کہ جن بھیڑ بکریوں کو ان کا چرواہا ان کو آواز دیتا ہے، اب وہ جانور اس کی آواز تو سن رہے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ چرواہا آواز کس چیز کی دیتا ہے، کیا واقعی ہی کسی چراگاہ کی طرف جانے کی آواز دیتا ہے یا کسی مذبح خانے کی طرف جانے کی آواز دیتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے فرق انسان کی سماعت اور بصارت میں، اس کے سننے دیکھنے میں، اور حیوان کی بصارت اور اس کے دیکھنے میں، اس کے سننے میں۔ اور اس لیے دونوں میں فرق ہونا چاہیے، فرق محسوس کرنا بھی چاہیے اور فرق کرنا بھی چاہیے۔ اگرچہ اکثر بیشتر لوگوں کا حال کیا ہے کہ اپنی سماعت کو، بصارت کو، دیکھنے سننے کی طاقتوں کو جانوروں کی طرح بنا رکھا ہے کہ جس طرح جانور کی سننے کی دیکھنے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، بہت سے انسانوں کا یہ حال کہ صرف اور صرف دنیا کے مزے، دنیا کی لذتیں اور دنیا جو کچھ حاصل ہوگی وہ اڑانا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ نے یہ سننے کی طاقت کیوں دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت کیوں دی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، کیا فرق رکھا ہے انسان کی سماعت بصارت میں اور حیوان کی؟ کچھ ان چیزوں پر کبھی غور نہیں کیا، کبھی سوچا بھی نہیں، بلکہ عین جانوروں کی طرح، بلکہ بعض اوقات جانوروں سے بدتر ان کے انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کی سماعت و بصارت کا اصل مقصد علم ہے کہ تاکہ انسان کو علم حاصل ہو، معرفت ہو، اس کو پہچان ہو، زندگی کے مقصد کو جانے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو پتہ ہو کہ مجھے کیا تعلیم دی گئی ہے، مجھے کیا رستہ بتایا گیا ہے، اور میں نے کس طرح سے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہے انسان کی سماعت کا، بصارت کا اصل مقصد، کہ جو سننے کی، دیکھنے کی طاقت دی ہے اس لیے دی ہے کہ تاکہ ان قوتوں سے، طاقتوں سے، صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عقل و فہم کرے اور دیکھے کہ حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ تو یہ ہے جو اصل فرق کرنے کا اللہ نے انسان کو جو مادہ دیا ہے اس کی سماعت بصارت کے اندر۔ لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس سماعت اور بصارت کا تعلق عقل کے ساتھ ہو، اس کے پیچھے انسان جو دیکھے اس کو عقل سے اس کو دیکھے، جو سنتا ہے اس کو عقل کے زاویے سے سوچے، دیکھے کہ یہ میں نے جو سنا ہے کیا ہے،
صحیح ہے غلط ہے، اس کو اپنانا ہے یا نہیں اپنانا۔ تو اسی میں فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے بنا دیا اس کو سننے اور دیکھنے والا۔ ایک تو فرق انسان اور حیوان کی اس سماعت و بصارت کے اندر، اور دوسرا فرق انسان اور رب کائنات کی سماعت اور بصارت کے اندر، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو مایا کہ اس کو بھی ہم نے سننے دیکھنے والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں پر کیا اپنی صفتیں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قول ہے سمیع بصیر ہے، سننے دیکھنے والا ہے۔ لیکن ہم پہلے بھی کئی بار ذکر کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سننے اور بندے کے دیکھنے سننے میں کسی طرح کا کوئی موازنہ نہیں، بہت بڑا فرق ہے، وہ فرق کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان کے اندر اس کے اندر کوئی صفت ہے، اور اسی طرح کے اس نام کی صفت اللہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، تو صرف ناموں کا اتفاق ہے، حقیقت کا نہیں۔ اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ویسے ہی ان کا انکار کر دیا، کہ اگر ہم سنتے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کہتے کہ وہ بھی سنتا دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ کو ہم نے اپنے جیسا بنا دیا۔ یہ صرف ان کی حماقت کی، ان کی بے وقوفی کی دلیل ہے، ورنہ اگر دیکھتے سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت بصارت کا معاملہ کیا ہے اور انسان کی سماعت بصارت کس حد تک ہے، تو ان کو اس طرح کے بہانے اور اس طرح کی جو ہے یعنی کہ جھٹلانے انکار کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور اس کے بعد سب سے پہلے تو اس کو سماعت بصارت ہی دی کہ جس سے اس کو پتہ چلے صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا، اس کو تمیز ہو سکے۔ پھر مزید اس کی اس تمیز کو واضح کرنے کے لیے اور مزید جو ہے اس کو علم اس کا پختہ کرنے کے لیے اس کو کیا کیا، فرماتا اللہ تعالیٰ انا ہدیناہ السبیل، کہ بے شک ہم نے اس کو ہدایت دی، اس کو رہنمائی کی، اس کو دکھایا، السبیل رستہ۔ اور جب سبیل کے ساتھ ال لگا ہے تو پھر ہر کوئی رستہ نہیں ہے، پھر کوئی خاص رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، کہ جو اللہ کی طرف، رب العالمین کی طرف، جنتوں کی طرف جانے والا رستہ ہے۔ کہ اس کو ہم نے ہدایت کے رستے دیے، اس کو ہم نے رستہ دکھا دیا جو ہدایت کا رستہ ہے۔ ہاں، ہدایت کا رستہ دکھانے کے بعد اب یہ انسان ہے اما شاکرن، یا تو شاکر ہوتا ہے، و اما کفورا، یا پھر کافر ہوتا ہے۔ ہاں، انسان اللہ نے اس کو پہلی بات تو اس کے جسم کے اندر جسمانی صلاحیتیں، قوتیں ایسی دے دیں کہ جس سے حق و باطل کی تمیز کر سکے، اور نہ کہ صرف جو جسمانی بلکہ روحانی بھی، اس کے نفس کے اندر ہی اس کے اندر الہام کر دیا، اس کے اندر مادہ رکھ دیا نیک کی برائی کو جاننے کا، جس طرح کہ اللہ ماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کی روح کو، جو نفس کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ کیا کیا، اس نفس کو الہام کیا، اس کو اس بات کی سمجھ سوچ دی، فجورها کہ برائی کا رستہ کون سا ہے، وتقواها اور تقوی نیکی کا رستہ کیا ہے۔ تو اس لیے اس انسان کو پیدا کرتے ہوئے اس کے نفس کے اندر ہی برائی نیکی کی تمیز رکھتی، پھر مزید اس تمیز کو واضح کرنے کے لیے اس کو جسمانی صلاحیتیں، قوتیں دے دیں، سننے کی، دیکھنے کی، جاننے کی، معرفت حاصل کرنے کی، علم حاصل کرنے کی، اور پھر مزید یعنی کہ جو علم حاصل ہوا ہے اس کو تاکید کرنے کے لیے کہ اس میں کیا غلط کیا صحیح ہے، مزید اس کی پہچان کروانے کے لیے کیا ہے، اللہ نے ہدایت کے رستے دکھا دیے، اور ہدایت کے رستے دکھانے کے لیے اللہ نے نبی رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، اور طرح طرح کی وہ حجتوں کے انداز جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، انسان کے لیے بنائے ہیں، اور بلکہ بذات خود اس پوری کائنات میں اللہ نے طرح طرح کی نشانیاں رکھتی ہیں کہ جو انسان کو واضح طور پر بتاتی ہیں کہ صحیح اور غلط میں کیا فرق ہے، اور سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور حق اور باطل کیا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سمع و بصر بھی ہے، عقل فہم بھی ہے، اور فطرت انسانی بھی ہے، اور اس کے بعد پھر انبیاء رسولوں کا آنا اور کتابوں کا نازل ہونا، یہ سارے وہ وسائل ہیں، وہ رستے ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے رکھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر انسان کے پاس کوئی حجت نہیں رہتی، اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا کہ مجھے پتہ نہیں چل پایا، میں جان نہیں سکا، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کرتے ہوئے اس کے نفس کے اندر ہی اس کا الہام کر دیا، جسمانی قوتیں، طاقتیں عطا کر دی، اور عقل و فہم اس کو دے دی جو عقل و فہم جانوروں کو نہیں دی، اور انسانی فطرت کے اندر ہی حق کی تمیز اور باطل کا فرق رکھ دیا،
اور پھر مزید اس حق و باطل کے فرق کو واضح کرنے کے لیے نبی رسولوں کو بھیج کر کتابیں نازل کر دیں، تو تاکہ ہر طرح سے ہر لحاظ سے انسان پر حجتیں قائم ہو جائیں، اور کوئی کل یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا۔ ہاں، اگر کوئی ان سبھی باتوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو اندھا بنا کے رکھے، اپنی عقلوں پر پردے ڈال کے رکھے، تعصب کے پردے چڑھا کے رکھے کہ ہم فلاں ہوتے ہیں، ہم نے تو صرف وہی کرنا ہے جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے اور بات سننی نہیں ہے، ہاں تو پھر اس کی اپنی بدبختی ہے۔ اللہ نے حجتیں قائم کرنے کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں کی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو دکھایا راستہ، اس کو یعنی کہ راستے کی رہنمائی کی۔ اما شاکرن، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزار بن جائے، و اما کفورا، یا کہ کافر بن جائے، اللہ کی ناشکری کرنے والا بن جائے۔ اور شکر گزار کے معنی کہ اللہ پر ایمان لا کر، اس کے احکام پر چل کر اللہ کے دیے ہوئے مقصد کو، زندگی مقصد کو پورا کرے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اس کے بعد پھر اللہ نے ایک آیت کے اندر اس مقصد کے خلاف چلنے والے کہ جو اللہ نے دیا ہے انسان کو دنیا کے، جس کے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کے جو ہدایت کے سارے وسائل ہیں ان کو نظر انداز کر کے ان کو معطل کرنے والے کا ذکر کیا کہ وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ وہ کافر، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ ماتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیار کی ہے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ۔ اور یہ قرآن کا انداز ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کے اندر سارا کچھ سمٹ آتا ہے۔ اب اس میں تفصیلات میں جانے کے بجائے کہ کون ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان ہدایت کے سارے وسائل کو نظر انداز کیا، ان کو چھوڑا، ان سے فائدہ نہ اٹھایا، ان کو معطل کیا، وہ کون لوگ ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیسے معطل کرتے ہیں؟ اللہ نے ساری تفصیلات میں جانے کے بجائے پہلے تو ان کو نام دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سارے وسائل کو معطل کرنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، چاہے وہ کلمے 6 چھوڑ کر 600 بھی کیوں نہ پڑھتا ہو، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے دیے ہوئے سارے وسائل ہیں ان سے کام نہ لینے والا کافر ہے۔ اور ساتھ ہی ان کا انجام بیان کر دیا کہ ان کا انجام کیا ہے، کہ ان کے لیے زنجیریں ہیں، جس کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ الحاقہ وغیرہ میں ذکر، کہ زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اس میں پروئے جائیں گے، کہ جو 70 ہاتھ لمبی زنجیریں ہوں گی، وہ اغلالن، اور طوق ہوں گے جو ان کے گلوں ہاتھوں میں جکڑ کر ان کو پہنا دیے جائیں گے، وسعیرن، اور بھڑکتی آگ ہے۔ بتا دیا کہ ان اللہ کے ہدایت کے رستوں پر نہ چلو گے، ان وسائل کو چھوڑو گے، ان کو نظر انداز کرو گے تو انجام کیا ہوگا۔ ہاں، اس کے مد مقابل جو اللہ تعالیٰ کے ان ہدایت کے رہنمائی کے رستوں کو لیتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان الابرار، اور ابرار جمع بار کی، اور بار کے معنی جو نیک آدمی ہوتا ہے۔ تو بے شک ابرار جو ہیں، نیک جو ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ان کا نہیں بتایا کہ وہ کون ہیں، ہاں ان کی جزا بیان کی کہ ان کا بدلہ کیا ہوگا۔ یشربون من کأس، وہ پئیں گے ایسے جام سے، کان مزاجھا کافورا، کہ جس کا ملاوٹ ہوگی جس میں کافور کی۔ اور انشاءاللہ ان آیتوں کو ہم کر لیتے ہیں، آپ آج بھی اس پر اکتفا کرتے ہیں صاحب کا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا انسان پر گزرا ہے زمانے میں سے ایسا وقت بھی، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب کہ کوئی مذکور، کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ جس کا ذکر ہوتا۔ انا خلقنا الانسان، بے شک میں پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ، جس کو ہم آزماتے ہیں، یعنی کہ انسان کو آزمانے کے لیے اس کو پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے اس کو بنا دیا دیکھنے والا، سننے والا، دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو ہدایت دی، اس کی رہنمائی کی رستے کی طرف، یعنی صحیح رستے کی طرف۔ اما شاکرن، اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو شکر گزار ہوتا ہے کوئی، و اما کفورا، یا کوئی کافر ناشکری کرنے والا ہوتا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے تیار کی ہے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔